بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ کے مقدموں کے قصوں میں سے ایک اردو قصہ وقت کا دھارا، جس کے راوی خود مرزا امجد بیگ ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس قصے کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ تو پھر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ رقم کی ادائیگی کے دوران میں آپ کا موکل 4 مرتبہ ڈیفالٹر ہو گیا تھا۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ 2 مرتبہ ماہانہ اقساط کے سلسلے میں، تیسری مرتبہ ششماہی قسط کے سلسلے میں، اور چوتھی مرتبہ آخری بڑی پیمنٹ کے سلسلے میں۔ اس صورتحال میں اگر شاہ جی نے آپ کے موکل کا فلیٹ کینسل کر کے کسی اور شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے تو وہ حق بجانب ہیں۔ اپنے موکل کی طرح آپ بھی غلط بیانی کے ماہر نظر آتے ہیں میرے فاضل دوست، میں نے ترش لہجے میں کہا۔ میرا موکل 4 بار نہیں، صرف 2 بار ڈیفالٹر ہوا تھا، اور آفس کے عملے نے اس پر اسے چھوٹ دے دی تھی۔ یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف 2 بار ڈیفالٹر ہوا تھا؟ وکیل صفائی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ انہی قواعد و ضوابط کو پڑھنے کے بعد، جن کو میگنیفائنگ گلاس کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں، میں نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ شرط نمبر 1 کے مطابق اگر ماہانہ قسط مسلسل 2 ماہ تک ادا نہ کی گئی تو فلیٹ کی بکنگ خود بخود کینسل ہو جائے گی۔ میرا موکل صرف 2 بار ماہانہ قسط کے سلسلے میں لیٹ ہوا، ایک بار 10 دن اور دوسری مرتبہ 12 دن، لہٰذا اس شرط کے مطابق وہ ڈیفالٹر نہیں کہلائے گا۔ البتہ ششماہی قسط اور آخری بڑی قسط کے سلسلے میں وہ ڈیفالٹر ہو گیا تھا۔ تاہم اس سلسلے میں جب اس نے متعلقہ عملے سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ کمپنی نے یہ قواعد و ضوابط پھڈے باز قسم کے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے رکھے ہیں۔ آپ جیسے شریف لوگوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، لہٰذا آپ بے فکر رہیں، یہ فلیٹ آپ ہی کو الاٹ ہوگا۔ اول تو عملے کا کوئی شخص ایسی احمقانہ بات نہیں کر سکتا، وکیل صفائی نے کہا۔ اگر ایسا ہوا بھی تو آپ کا موکل اسے ثابت نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خالد نیازی کمپنی کے قواعد و ضوابط کی روح سے ڈیفالٹر ہو چکا تھا، لہٰذا شاہ جی نے وہ فلیٹ کینسل کر کے کسی اور شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اللہ اللہ خیر صلاح، یوں آپ کے کہہ دینے سے اللہ اللہ خیر صلاح نہیں ہو جاتا میرے فاضل دوست، میں نے مستحکم انداز میں کہا۔ آپ نے قواعد و ضوابط کی روشنی میں جو حقیقت بیان کی ہے وہ ادھوری ہے۔ ادھوری ہے کیا مطلب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ جن قواعد و ضوابط کی بنیاد پر آپ میرے موکل کو ڈیفالٹر قرار دے رہے تھے، انہی میں یہ بھی درج ہے کہ ڈیفالٹر شخص کی ادا کی ہوئی رقم پروجیکٹ کی تکمیل پر اسے واپس کر دی جائے گی۔ میرا موکل شاہ جی کے فراڈ کے کڑوے گھونٹ پی کر اس بات کے لیے بھی راضی تھا کہ اب تو پروجیکٹ مکمل ہو چکا، اگر شاہ جی اس کے 80,000 ہی واپس کر دیں تو وہ خوش ہو جائے گا، مگر شاہ جی تو 1 پائی ادا کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میں نے ایک لیگل نوٹس کے ذریعے اس معاملے کو اپنے آفس ہی میں نمٹانے کی کوشش کی تھی، مگر شاہ جی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے مجھے رشوت دینے کی کوشش بھی کی تھی تاکہ میں اس کیس سے الگ ہو جاؤں۔ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، شاہ جی احتجاجی لہجے میں بولا۔ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، یہ الزام اس وقت حقیقت بن جائے گا جب آئندہ پیشی پر میں اس گفتگو کا ثبوت پیش کروں گا جو اس روز ہمارے بیچ ہوئی تھی۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ بہت بدماش ہیں وکیل صاحب۔ وہ نفرت آمیز نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اس دن والی باتوں کو ریکارڈ کر لیں گے۔ بہت نیچ حرکت کی ہے آپ نے۔ میں نے کوئی گری ہوئی حرکت کی ہے یا اعلیٰ، اس بات کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ کے رد عمل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ نے اس روز مجھے رشوت کی پیشکش کر کے اس کیس سے الگ رہنے کی درخواست کی تھی۔ اب آئندہ پیشی پر مجھے کوئی ٹھوس ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، وہ تل ملا کر بولا۔ پوائنٹ از ٹو بی نوٹڈ، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے احتجاجی لہجے میں کہا، یور آنر، شاہ جی مجھے دھمکی دے رہے ہیں۔ جج نے کڑے الفاظ میں قربان شاہ کو سرزنش کی اور وکیل صفائی کو ہدایات دی کہ وہ آئندہ پیشی پر اپنے موکل کی طرف سے بینک اور بزنس کے حوالے سے وہ تمام دستاویزات عدالت میں پیش کرے جن کا تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا گیا ہے۔
اس کے بعد عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کیا۔ The court is adjourned۔ اگلی پیشی پر شاہ جی عدالت میں حاضر ہوا تو کافی ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ گزشتہ پیشی پر میں نے عدالت کی نظر میں اسے جھوٹا ثابت کر دیا تھا۔ اگر وہ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ تمام دستاویزاتی ثبوت فراہم کر دیتا جن کے بارے میں عدالت نے پچھلی پیشی پر اسے ہدایات کی تھی تو شاید کوئی بات بن جاتی، مگر چونکہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا لہٰذا آج اس کا چہرہ اترا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کیسٹ عدالت میں پیش کر دیا جس میں میں نے اپنی اور بڑے شاہ کی گفتگو ریکارڈ کر لی تھی۔ یہ گفتگو اس کے مجرم ہونے کا بین ثبوت تھی۔ اگرچہ ایک لحاظ سے یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن اخلاقیات کا مظاہرہ صرف وہاں مناسب رہتا ہے جہاں آپ کے سامنے کوئی شریف النفس انسان موجود ہو۔ بڑے شاہ جیسے خبیث لوگوں سے نمٹنے کے لیے اس نوعیت کے ہتھ کنڈے آزمانا بالکل جائز ہوتا ہے۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکل رہا ہو تو پھر انگلی کو ٹیڑھا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ پچھلی پیشی پر جج نے وکیل صفائی کو جو ہدایات دی تھی، جب ان کی تعمیل نہیں ہوئی تو جج نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بڑے شاہ اور اس کے وکیل کو کھری کھری سنا ڈالی۔ وکیل صفائی نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ پیشی پر عدالت کے احکامات کی تکمیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جناب اعلیٰ، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کراری آواز میں کہا، مذکورہ دستاویزات اگر بافرض محال عدالت میں پیش کر دی گئیں تو بھی اس سے شاہ جی کے جرم کی سنگینی کم نہیں ہوگی۔ یہ محض اتنا ثابت کر سکیں گے کہ چھوٹے بھائی کے ساتھ ان کا کوئی پارٹنرشپ بزنس تھا اور وہ بھائی ان کے مطلب کمپنی کے 25-30 لاکھ لے کر رفو چکر ہو چکا۔ اگرچہ یہ ثابت کرنا بھی ممکن نہیں، لیکن اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو یہ میرے موکل کے کسی کام نہیں آئے گا۔ میرے موکل کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وکیل صاحب؟ جج نے مجھ سے استفسار کیا۔ واضح الفاظ میں وضاحت کر دیں۔ یور آنر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرے موکل کی فائل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے شاہ بلڈرز کو چھوٹی بڑی اقساط کی شکل میں کل 80,000 روپے کی ادائیگی کی ہے، جس کے بدلے اسے ڈائمنڈ پلازا کا فلیٹ نمبر 303 مل جانا چاہیے تھا، مگر اس وقت وہ فلیٹ کامران نامی ایک شخص کی ملکیت ہے۔ کیونکہ شاہ جی کے مطابق میرا موکل ڈیفالٹر ہو گیا تھا لہٰذا اس نے مذکورہ فلیٹ کینسل کر کے کامران کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اگر ان تمام معاملات کو 100% درست مان بھی لیا جائے تو بھی، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تو بھی میرا موکل اپنے 80,000 روپے واپس لینے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ کسی الاٹی کے ڈیفالٹر ہو جانے کی صورت میں قواعد و ضوابط کے مطابق کمپنی اس شخص کی ادا کی ہوئی رقم پروجیکٹ کی تکمیل کے فوراً بعد ادا کرنے کی پابند ہے۔ مذکورہ پروجیکٹ نہ صرف مکمل ہو چکا بلکہ اکثر مالکان اب اس میں رہائش پذیر بھی ہیں۔ معزز عدالت سے میری بس اتنی سی استدعا ہے کہ میرے موکل کو اس کا جائز حق دلوایا جائے۔ That's all, Your Honor۔ جج نے میری طرف دیکھ کر گردن کو اثباتی جنبش دی، پھر اس فائل کے ورق الٹنے لگا جس کے مطابق میرے موکل خالد نیازی نے شاہ بلڈرز کو 80,000 روپے ادا کیے تھے۔ فائل کے مطالعے کے بعد اس نے غصیلے انداز میں شاہ جی کی طرف دیکھا اور پوچھا، مسٹر شاہ، کیا آپ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ خالد نیازی نے آپ کی کمپنی شاہ بلڈرز کو ڈائمنڈ پلازا کے فلیٹ نمبر 303 کی بکنگ کے سلسلے میں 80,000 روپے ادا کیے ہیں؟ جناب، یہ ڈیفالٹر ہو گیا تھا اور وہ فلیٹ میں نے۔ عدالت نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دیں۔ بڑے شاہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی جج نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا۔ خالد نیازی نے آپ کی کمپنی کو 80,000 روپے دیے تھے یا نہیں؟ جی دیے تھے۔ اسے اقرار کرتے ہی بنی، کیونکہ دور دور تک فرار کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آپ خالد نیازی کی رقم کب واپس کر رہے ہیں؟ جج نے ٹھوس لہجے میں استفسار کیا۔ جناب، ابھی تو میری مالی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، وہ عذر لنگ پیش کرتے ہوئے بولا، اور میں بیمار بھی ہوں۔ فرقان شاہ کے فراڈ نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یور آنر، شاہ جی جھوٹ اور غلط بیانی کا عالمی ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے تیز آواز میں کہا، میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ نہ تو ان کی مالی حالت اتنی پتلی ہے کہ یہ 80,000 ادا نہ کر سکیں، اور نہ ہی انہیں کوئی بیماری شماری ہے۔ میری معلومات کے مطابق یہ ہٹے کٹے ہیں اور ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے
شاہ جی 4-5 ملکوں کا دورہ بھی فرما کر آئے ہیں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں شاہ جی؟ آخری جملہ میں نے قربان شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ وہ جز بز ہو کر رہ گیا، تاہم ہونٹوں سے ایک لفظ ادا نہیں کیا۔ آپ یہ سب کس طرح ثابت کر سکتے ہیں وکیل صاحب؟ جج نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، اگر معزز عدالت اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے شاہ بلڈرز اور قربان شاہ کے بینک اکاؤنٹس چیک کروائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان اکاؤنٹس میں لاکھوں روپے موجود ہیں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، باقی شاہ جی کی صحت کا پول میں ابھی کھول دیتا ہوں۔ بات مکمل کرنے کے بعد میں جج کی اجازت سے قربان شاہ والے کٹہرے کی جانب بڑھ گیا، پھر اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے سوال کیا، شاہ جی، کیا یہ درست ہے کہ چند ماہ پہلے آپ حج ادا کرنے سعودی عرب تشریف لے گئے تھے؟ جی ہاں، یہ درست ہے۔ اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ اور آپ کی واپسی کوئی لگ بھگ 4 ماہ بعد ہوئی تھی؟ جی، 4.5 ماہ بعد، اس نے جواب دیا۔ حج کا فریضہ ادا کرنے میں اتنا زیادہ عرصہ نہیں لگتا، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ آپ اس دوران میں اور کیا کیا کرتے رہے تھے؟ میں فریضہ حج ادا کرنے کے بعد سعودیہ سے ایران، عراق اور شام چلا گیا تھا، اس نے بتایا، مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے۔ ماشاءاللہ، میں نے ستائشی انداز میں کہا، مگر اس ستائش کے اندر بڑی چبھن تھی۔ یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن میں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ کر ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، لیکن مجھے لگتا ہے آپ یہاں بھی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ چوکنا انداز میں مجھے تکنے لگا۔ گھبرائیں نہیں شاہ جی، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ سعودی عرب سے شام، عراق اور پھر ایران گئے ہوں گے، ہے نا؟ او، اس نے اطمینان کی سانس لی، ایک ہی بات ہے۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یقیناً یہ سفر آپ نے پاسپورٹ اور ان ممالک کے ویزا کے بغیر تو نہیں کیا ہوگا؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں۔ وہ جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ شاہ جی، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، کیا آپ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ پاسپورٹ عدالت میں پیش کر سکتے ہیں جس پر سعودی عرب، شام، عراق اور ایران کے ویزے لگے ہوئے ہوں؟ کر دوں گا اگر ضرورت پیش آئی تو، وہ سرسری انداز میں بولا، پھر پریشان نظر سے اپنے وکیل کی جانب دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وکیل صفائی اس کی مدد کو لپکتا، میں نے جارحانہ لہجے میں کہا، شاہ جی، آپ ایسا نہیں کر سکیں گے، کبھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ ان ممالک گئے ہی نہیں۔ آپ نے محض ان معصوم اور مظلوم الاٹیز سے چھپنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا تھا جن کی رقوم ہضم کیے بیٹھے ہیں، اور ان میں سے بیشتر کے فلیٹس آپ نے مہنگے داموں دوسری پارٹیوں کو فروخت کر دیے ہیں۔ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے ان کے دماغ میں جھوٹ کی فیکٹری لگی ہوئی ہے۔ وہ شکل سے برسوں کا تھکا ہوا دکھائی دینے لگا۔ میں نے اسی پر بس نہیں کی اور تیز لہجے میں دریافت کیا، اس نام نہاد دورے کے بعد جب آپ واپس اپنے ملک تشریف لائے تو پھر بیمار پڑ گئے تھے تاکہ مزید کچھ عرصے تک لوگوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیا میں غلط کہتا ہوں؟ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، وہ نیم احتجاجی لہجے میں بولا۔ پاکستان واپسی پر میں شدید بیمار پڑ گیا تھا۔ 1 ہفتے سے زیادہ تو میں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں داخل رہ کر علاج کرواتا رہا ہوں۔ اس پرائیویٹ ہسپتال کا نام بتائیں جس میں آپ زیر علاج رہے تھے، میں نے جارحانہ انداز میں کہا، اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو کون سی بیماری لاحق تھی، آپ کون سی ادویات استعمال کرتے رہے تھے۔ میں یہ سب آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا، وہ روٹھی ہوئی بیوی کے سے انداز میں بولا۔ مجھے نہ بتائیں، معزز عدالت کو بتا دیں، میں نے سادگی سے کہا۔ عدالت خود آپ کے بیان کا آپریشن کروا لے گی، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ جج نے دیوار گیر کلاک پر نگاہ ڈالی۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں 10 منٹ باقی تھے۔ جج نے قربان شاہ کو اس بات کا پابند کیا کہ آئندہ پیشی پر وہ مذکورہ پاسپورٹ کو عدالت میں پیش کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی بیماری اور پرائیویٹ ہسپتال کا نام بھی پوچھ لیا۔ شاہ جی نے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن اس کی سی کیفیت میں جان چھڑانے کے لیے ایک پرائیویٹ ہسپتال کا نام بتا دیا۔ جناب اعلیٰ، یہ شخص سکہ بند دروغ گو ہے اور جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پاس اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک بھی ثبوت نہیں ہے، اور میں تو اب کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو شاہ جی بے چینی سے بول اٹھا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟
وکیل صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جناب اعلیٰ، خالد نیازی کی طرح کے 3-4 اور بھی متاثرین میرے دفتر کے چکر لگا رہے ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، شاہ بلڈرز نے ان کے ساتھ بھی وہی ہاتھ کیا ہے جو میرے موکل خالد نیازی کے ساتھ ہوا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ان کے کیس بھی پکڑ لوں، اس طرح ان بیچاروں کی ڈوبی ہوئی رقم بھی مل جائے گی۔ میری بات سن کر شاہ جی کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ وہ کٹہرے کا سہارا لیتے ہوئے نحیف سی آواز میں بولا، پانی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ ہمارا کیس بہت ہی واضح تھا۔ میں نے عدالت کی نظر میں شاہ جی کو ہر زاویے سے جھوٹا اور دغا باز ثابت کر دیا تھا۔ اس نے اپنی صفائی میں کوئی بھی ثبوت نہ پیش کر کے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی تھی۔ گزشتہ پیشی پر میں نے جو 3-4 اور کلائنٹس والی بات کی تھی، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا جو خاصا کارگر ثابت ہوا تھا۔ شاہ جی میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اگلی پیشی سے پہلے وہ مجھ سے ملنے دفتر آیا اور درخواست آمیز لہجے میں بولا، بیگ صاحب، میں خالد نیازی کے 80,000 روپے ادا کرنے کو تیار ہوں۔ آپ اس کیس کو ادھر ہی ختم کر دیں۔ اب وقت بہت آگے بڑھ چکا ہے شاہ جی، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیس عدالت میں ہے، فیصلہ بھی عدالت ہی کرے گی۔ آپ آئندہ پیشی پر میرے موکل کے 80,000 روپے لے کر عدالت میں پہنچ جائیں، کیس اسی روز ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، وہ کمال شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، مگر آپ بھی مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ بات کے اختتام پر اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے روکھے لہجے میں کہا، شاہ جی، میں آپ سے کوئی وعدہ کرنے کا پابند تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ بولیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، آپ وعدہ کریں کہ ڈائمنڈ پلازا کے سلسلے میں اور کسی کا کیس نہیں لیں گے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ وعدہ تو نہیں، مگر آپ کی درخواست پر غور ضرور کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور شکر گزاری کے انداز میں بولا، اب عدالت ہی میں ملاقات ہوگی اور آپ خالی ہاتھ عدالت نہیں آئیں گے۔ میں نے یاد دہانی کروانے والے انداز میں کہا، اگلی پیشی پر آپ نے میرے موکل کا حساب صاف کرنا ہے۔ جی جی بالکل، وہ جلدی سے بولا، پھر مجھ سے گرم جوش مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں ڈھونڈ ڈھانڈ کر ڈائمنڈ پلازا کے کیس پکڑنے کی مہم میں لگ جاؤں۔ میں نے اپنی انگلی محض گھی نکالنے کی غرض سے ٹیڑھی کی تھی اور میرا یہ حربہ 100% کامیاب رہا تھا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اپنی صفائی میں کسی بھی قسم کا ثبوت پیش نہ کر کے شاہ جی نے خود کو ڈیفالٹر ثابت کر دیا تھا۔ چنانچہ اسی روز مختلف عدالتی خانہ پوری کے بعد میرے موکل خالد نیازی کو اس کے ڈوبے ہوئے 80,000 روپے حاصل ہو گئے۔ اس روز خالد نیازی بہت خوش تھا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور ڈھیروں دعائیں دینے کے بعد میرے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ کسی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، گردش ایام میں بڑی ظالم شے ہے، یہ بادشاہ کو گداگر اور گداگر کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ وقت کے دھارے سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے، یہ کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتا، جو بھی اس کے سامنے آتا ہے اسے کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ خدا ہم سب کو شاہ جی جیسے فراڈ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔